اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اصحاب سبت کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر بندر اور خنزیر بنا دیا؟ آج کل کے بندر اور خنزیر کیا انہی کی اولاد ہیں؟ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح موقف بیان فرما دیں۔ پہلی بات ہے، آج کل کے جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پہ ان کو بندر اور خنزیر بنایا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ کے اوپر اس کا ذکر آیا ہے۔ رہا اصحاب سبت والا معاملہ، اس کی ڈیٹیل تو آئی ہے سورہ الاعراف کے اندر، پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ خنزیر اور بندر والا معاملہ کیوں ہوا۔ وہاں تو خیر بندر کا ذکر ہے، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ وہ بندر اس لیے بنے تھے کہ وہ اپنے دین کے اندر ہیلے بہانے کیا کرتے تھے، یعنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈیوائز کرتے تھے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ فقہ حنفی میں کئی ایک چیزیں ہیلوں کی شکل میں انہوں نے یعنی کی ہوئی ہیں، یہی فارم یعنی وہی خرابیاں پہلی امتوں میں موجود تھیں۔ وہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں نا تو السبت عربی میں کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کی ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے شکار کرنا منع کر دیا ہوا تھا، اور ان کی گزر بسر آپ کو پتہ ہے شکار کے اوپر ہو رہی تھی، کیونکہ 40 سال تک وہ سرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ان کو لگ گئی، جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے، جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ اب سرائے سینا میں وہ سمندری جھیل کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جن کو بعد میں جوڑ کے نا نہر سوئز بنا لی گئی ہے۔ اب تو نہر سوئز بنی ہے، وہ جھیلیں نہیں ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لے کے دریائے نیل پار نہیں کیا تھا۔ دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے، وہ تو ادھر آ رہے تھے یعنی فلسطین کی طرف، تو اس کے لیے ریگستان سے گزرتے ہوئے، سرائے سینا سے گزرتے ہوئے چند سمندری جھیلیں ہیں جن کو انہوں نے عبور کیا تھا آسا مار کے، تو وہ راستہ بن گیا تھا۔ تو بعد میں جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، جہاد میں جانے سے انکار کر دیا سوائے 2 بندوں کے، جوشوا ابن نون اور حضرت ہارون علیہ السلام کے، تو ان کو بدوا لگ گئی، تو 40 سال تک پھر وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے۔ پھر وہ ان 40 سالوں کے اندر جو ریگستان میں نسل پڑھ کے یعنی پل کے جوان ہوئی نا، وہ ریگستان کے ٹف ماحول کی عادی تھی، اور پھر انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے تو ہم جہاد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ یروشلم کو فتح کر لیا۔ وہ ایک علیحدہ سے ایک ڈیٹیل ہے۔ یہاں پہ وہ اصحاب سبت کا انہی لوگوں کا، وہ جو 40 سال وہاں پہ بھٹک رہے تھے نا، اس دوران ظاہر ہے کھانے پینے والا معاملہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے سمندری جھیل کے کنارے جو ہے نا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ اب ظاہر ہے ان کو وہ سی فوڈ کے اوپر ہی گزارا تھا، ریگستان میں سی فوڈ پہ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے، جبکہ ریگستان کے کنارے وہ موجود ہے۔ ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، باقی آپ 6 دن کر سکتے ہیں، اتوار کو کریں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ہفتے والے دن شکار منع ہے، اور ہفتے سے مراد یہ ہے کہ جمعے کی مغرب جیسے ہی داخل ہوگی شکار منع ٹل ہفتے کی مغرب تک، یہ ان کی پابندی تھی۔ باقی 7 دن 6 دن کریں۔ اچھا، لیکن چونکہ یہ اللہ نے ان کے لیے آزمائش بنائی تھی، تو آزمائش تو پھر اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب باقی دنوں میں مچھلیاں نہ آئیں اور ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آ رہی ہوں، اور نہ صرف آ رہی ہوں بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے سامنے چھلانگیں مارتی تھی، اور انہوں نے چھیڑ دیا، سنا پڑھو نہ سانو۔ یہ میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا تاکہ آزمائش تو تبھی بنتی تھی نا، اگر باقی دنوں میں مچھلی آ رہی ہوتی اور ہفتے والے دن بھی آ رہی ہوتی تو ان کے لیے آزمائش کیسے بنتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 پارہ نمبر 9 میں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھئے ان بستی والوں کا حال جو کہ ایک سمندری جھیل کے کنارے آباد تھی، اذ يعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، جبکہ مچھلیاں جو تھی حیتانہم یوم سبتہم شرعا، وہ ہفتے والے دن چھلانگیں مارتی تھی ان کی نظروں کے سامنے، ٹھیک ہے۔
اب پورا ہفتہ مچھلی نظر آئے، ہفتے والے دن مچھلیاں جناب اس طرح سامنے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی پکڑی جائیں، اتنی زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھیں، تو پھر کدھر صبر ہوتا ہے؟ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، کوئی مچھلی نظر ہی نہیں تھی آتی، پورا پورا دن جال لگا کے بیٹھے رہتے تھے۔ کذالک، اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ان کے فسق کے بدلے میں، یعنی ان کے اندر خرابیاں موجود تھی تو اللہ نے ان پہ یہ بھی آزمائش کے طور پہ ایک اور شریعت کی پابندی ڈال دی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے۔ اس کا پورا واقعہ نا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، قرآن کی بیسٹ تفسیر صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے۔ اور یہ بات الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر 3 حدیث کی کتابوں میں وہ احادیث ہیں جو ان آیات کے شان نزول کے کانٹیکسٹ میں، تو وہ پوری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے المستدرک للحاکم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے اکرمہ تابعی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، 3 گروہ بن کے، وہ فٹنس میں بیٹھتی ہے، 3 گروہ بن کے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ اب بات یہ کہ تو پورا ہفتہ مچھلی کوئی نہیں آتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں شکار کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے ہلا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مچھلی کھانے سے منع کیا ہے نا، ہم شکار ہفتے کو کر لیں گے، اس دن روزہ ہی رکھیں گے، اتوار دن کھول لیا کریں گے روزہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے، جب وہ مد و جزر کی وجہ سے پانی اوپر چڑھتا تھا نا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں پھنس جاتی تھی، جب پانی اترتا تھا مچھلی تو ظاہر ہے واپس نہیں جا سکتی، گڑھے میں پھنس گئی، تو اتوار الدین آرام سے گڑھے سے وہ مچھلی نکال لیتے تھے، وہی نا کتا لال کرنا، جس طرح مولوی بھی اینج کر کے اینج کان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ نے تو یہ کام شروع کیا، دوسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا رہا کہ بچ جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے آپ کو کہیں اور لے جائیں گے یہ۔ اور تیسرا گروہ تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اپنے اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، کسی کو چھیڑے نہ، اپنا چھوڑے نہ، یہ گروہ بھی تھا ان میں۔ اور وہ اس لیول کا تھا کہ جو سمجھا رہے ہوتے تھے نا وہ ان کو کہتے تھے کیوں سمجھا دیں، انہوں نے نہیں پتا، انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے۔ یہ الفاظ ہے قرآن میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ آئیں گے، اب سنیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک امت کے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں ان کو سمجھا رہے ہو، ایسی قوم کو کہ جن کو اللہ خود ہی ہلاک کر دے گا، عذاب دے دے گا، تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، وہ پٹھا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی قبر میں جائیں گے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تنوں کی تکلیف ہے، اے جناب تکلیف سن لو۔ تو وہ قوم کیا کہتی ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو صرف اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے برائی ہوتے دیکھی تھی تو روکا تھا، گونگے شیطان نہیں بنے تھے، ہم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہ یار تم اہل ایمان تھے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے یعنی نام کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی تھیں اور تم میرے نام کا دم بھرتے تھے اور تم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں تو یہ باز آ ہی جائیں، یہ بھی دوزخ میں جانے سے بچ جائیں۔ جس طرح دنیا میں لوگ کسی کو گڑھے میں دیکھتا ہوا کسی اندھے کو دیکھیں نا تو وہ پکڑ لیں گے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا دیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ تو دوزخ میں تو چلا جائے گا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے بھلا دیا ہمارا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یعنی انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دے دی صرف اس گروہ کو جو ان کو برائی سے روک رہا تھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان ظالموں کو
عذاب میں گھیر لیا بسبب اس کے جو وہ فسق اور برائی کیا کرتے تھے. فلما عتوا عما نہوا، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اس معاملے میں جو ہم نے ان کو منع کیا تھا، ما نہوہ عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو سب کے سب بندر بن گئے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر تو کیا یہاں پہ، کہا کہ بچائے وہ گئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، جو خود برائی نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کریں. ان کا ذکر کیا جو تباہ ہو گئے، اور ان کا کیا جو بچا لیے گئے. اب المستدرک الحاکم کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عباس نے قرآن پاک گود میں رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں. تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ ان کا میں سورۃ الاعراف کی آیات پہ پہنچا ہوں اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے. کیونکہ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے کئی برے کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹینشن پہ گئی نا، آگے خود سمجھ لو آل امیہ دا دور سی. اچھا کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے کہ ہم تو یہ درمیان والی کیٹیگری بنے ہیں. تو کہتے ہیں اکرمہ نے کہا کہ میں نے کہا ابن عباس اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا رونے والی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو برائی سے روک لیتے ان کو نجات مل گئی، جو برائی کر رہے تھے ان پہ عذاب آ گیا اور وہ بندر بن گئے. وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے؟ ان کو اللہ نے بچایا ہے یا برباد کیا ہے؟ وہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. ان کو اپنی ٹینشن پڑ گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں. اچھا پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے نا، ان کا بندر ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ کہ وہ شہر کی ایک فصیل تھی نا، جب یہ لوگ اس شکار سے باز نہیں نہ آئے تو جو منع کرنے والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور چلے گئے سمندری کنارے سے. ان کو پتا تھا اب ان پہ عذاب آ جانا ہے. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے نا آوازیں دی کہ دروازہ کھولو، شہر کا دروازے کوئی نہیں کھول رہا. پھر وہ سیڑھی لگا کے جب وہ اس فصیل کی چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو سارے بندر بنے ہوئے. پھر اندر سے جا کے انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہی بندر بنے ہوئے تھے؟ وہ حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس قبیلے کے جو لوگ اس میں شامل تھے نا، وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئے وہ بندر، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، جس سے ان کو پتہ چلا او یہ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو بندر بن گئے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کچھ نہیں تھے کر سکتے ان کا، میں تم نے پہلے ہی سمجھایا تھا. تو یہ پوری روایت کو ڈسکس کر کے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے روکا تھا ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو برباد کیا. تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا؟ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ انہوں نے یعنی برائی میں انوالو نہیں ہوئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں اس معاملے میں. اس پہ خیر روایت کنکلوڈ ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ذالک اضعف الایمان جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے یہ زبان سے ہی روک رہے تھے، ہاتھ سے نہیں روک رہے تھے. اور جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں برا جانے، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور وہی ہوا ہے، وہ کمزور درجے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے. البتہ اس میں یہ ہے جو شرعی حکم ہے احادیث کی روشنی میں، وہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی خود نہ کرتا ہو لیکن کسی کو منع بھی نہ کرتا ہو، تو دنیا میں جب عذاب آئے گا نا، تو احادیث میں اور سورۃ الانفال کے تحت، سورۃ الانفال میں بھی آیات موجود ہیں کہ جب عذاب آئے گا سب پہ یکساں آئے گا. ہاں آخرت پھر ان لوگوں کی برباد ہوگی کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جنہوں نے خود نہیں کیا. لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سورۃ الانفال میں آیا کہ پھر خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برائی میں انوالو تھے، بلکہ ان لوگوں پہ بھی آ جائے گا جو ان کو روکا نہیں کرتے تھے. یعنی یہ اس کا یعنی شرعی حکم اس حوالے سے موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟